کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان لاشعوری طور پر کر رہا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان جانتے سمجھتے بوجھتے ہوئے بھی کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس کی عادت ہوتی ہے. اب انسانی شہوات اور خواہشات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن چیزوں کو چھوڑنے کے لیے انسان کو بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، بڑی مشکل سے وہ چیز چھوٹتی ہے، عادت پکی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ جو مہینہ رمضان کا ہوتا ہے، یہ اصلاً اس کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ وہ پکی عادتیں اب چھوڑ دی جائیں اور اب خالص ہو کر اللہ رب العالمین کی خوشنودی میں اپنی زندگی کا طرز عمل تبدیل کر لیا جائے. اسی سلسلہ کی ایک کڑی آج کا درس بھی ہے. درس کے آغاز میں ہی میں جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں ان سے معذرت کرنا چاہتا ہوں، اگر میری کوئی ایسی بات دل پہ بیٹھ جائے یا بری لگے تو تصحیح کی نگاہوں سے اس کو معاف فرمائیے گا، کیونکہ آج کا جو درس ہے یہ اصلاً ایک تربیتی نشست ہے. مسجد جو ہے یہ مسجد ہونے کے ساتھ ساتھ تربیت گاہ بھی ہے، اور آپ جیسا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان الحمدللہ کثیر تعداد میں موجود ہیں بنسبت ضعفاء کے. تو اس لیے آج کا جو درس ہے یہ خصوصاً ان کے لیے. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا دل پہ ہاتھ رکھ کے پھر ان ساری چیزوں کو سماعت کیجئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نوجوانوں میں جو خاص طور پہ فتنے ہیں نا، اکثر بزرگوں کو ان کا پتہ بھی نہیں ہوتا. اس لیے ہم نے یہ آج کا درس رکھا ہے تاکہ کچھ دل کی باتیں ان سے کی جائیں جو ان کے دل کے بہت قریب ہیں. تو اس کے آغاز میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے اس مسجد کی انتظامیہ کو یہ شرف بخشا ہے کہ وہ اس طرح کے خاص قسم کے پروگرام کو منعقد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور ان سب کو اس کی توفیق مزید عطا فرمائے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان کی ایک آیت مبارکہ میں بیان فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو خریدتے ہیں. کیا خریدتے ہیں؟ لہو الحدیث، بےہودہ باتیں خریدتے ہیں. لہو الحدیث کہتے ہیں ان بےہودہ باتوں کو کہ جن کا عام مجالس میں یا عام نجی محفلوں میں کوئی تک نہ بنتا ہو. اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو پیسے دے کے یہ چیزیں خریدتے ہیں، یعنی وہ چیزیں کہ جو انسان کی طبع کے موافق نہیں ہیں، اس کے دین کو بھی نقصان دیتی ہیں، اس کی طبع کو بھی نقصان دیتی ہیں، مزاج کو بھی اور صحت کو بھی، پھر بھی وہ خرید رہے ہوتے ہیں. مثلاً سگریٹ کوئی بندہ پیتا ہے تو پیسے دے کے وہ کیا خرید رہا ہے؟ نقصان خرید رہا ہے. اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیسے دے کے لہو الحدیث خرید رہے ہیں، بری باتیں خرید لیتے ہیں. اور خریدتے کس وجہ سے؟ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ گمراہ ہو جائے خود بھی اللہ کے راستے سے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس خریدی ہوئی چیز کو وہ بڑے مزے کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں. ہزوا، اس کو اچھا سمجھتے ہیں. لہو اور لعب ایک ایسی اصطلاح ہے کہ اس کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں اور اس سے ان کو تسکین ہوتی ہے. ایک آیت مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو گمراہی کو خرید رہے ہیں ہدایت کو دے کر. ہدایت اپنے جیبوں سے نکال کے جو انہوں نے بڑی مشکل سے حاصل کی ہوتی ہے وہ دے کے پھر ضلالت اور گمراہی کو خرید لیتے ہیں. اب ان قرآن مجید کی آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی اپنا نقصان کر رہے ہیں. یہ تو ظاہر ہو گیا کہ اللہ نے بتا دیا آپ کوئی نہ کوئی نقصان کر رہے ہو، کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے، نقصان ہو رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو لہو الحدیث کا لفظ ہے نا، واللہ هو الغنا، واللہ هو الغنا، واللہ هو الغنا، اللہ کی قسم یہ میوزک ہے، یہ میوزک ہے، یہ میوزک ہے. 3 دفعہ انہوں نے قسم اٹھا کے کہی ہے کہ آپ پیسے دے کے جو میوزک پرچیز کر رہے ہو، خرید رہے ہو، پیکج لگا کے پھر اس کو ڈاؤن لوڈ کر رہے ہو، اپنی پلے لسٹ میں بک مارک کر رہے ہو، سٹار لگا کے اس کو الگ سے رکھتے ہو جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے. اللہ کہتے ہیں کہ وہ تم گھاٹا اور نقصان اور خسارہ اٹھا رہے ہو، وہ تمہارے لیے فائدے کی چیز نہیں ہے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی بڑے معروف امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لہو الحدیث ہوتا کیا ہے، جو قرآن مجید کی یہ اصطلاح ہے اس کا اصل معنی کیا ہے. وہ فرماتے ہیں اس کا معنی کل ما شغلک عن عبادتہ و ذکرہ،
ہر وہ چیز جو تجھے مشغول کر دے اللہ کے ذکر سے اور اس کی عبادت سے وہ لہو الحدیث ہے. یعنی ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ لہو الحدیث ہے. وہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو اللہ سے ذکر سے دور کر رہی. اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ وہ 4 چیزیں ہیں. فرمایا من السمری، اس سے کہانیاں، والاضاحک اور جگتیں، والخرافات اور خرافاتی باتیں جن کا کوئی سر اور پاؤں ہی نہیں ہے، فضول باتیں، والغنا اور میوزک اور موسیقی. یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو بالکل اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہیں اور دور کر دیتی ہیں. اب جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ چوتھی چیز ہے الغنا. ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو موسیقی ہے یہ انسان کی صحت پر اس کے کوئی اثرات مرتب نہیں ہوتے، انسان کے ذہن پر، انسان کے مزاج پر اس کا کوئی اثر واقع نہیں ہوتا. یہ صرف ایک سیٹسفیکشن کے لیے ہے. آپ نے ڈوپامین کے بارے میں سنا ہوگا. یہ جو میوزک ہوتا ہے نا یہ انسان کے مزاج کو تبدیل کرتا ہے، اس پر اثر انداز ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ سفر میں ہے، اب سفر میں وہ جا رہا ہے مری کے ٹور پہ، ٹرپ پہ، اور راستے میں اس کا جی چاہے گا کہ اب کچھ ایسے گانے اور میوزک لگایا جائے جو پاپ میوزک ہو، اس میں جو انسٹرومنٹس یوز کیے جائیں وہ ڈھول کی طرح کے ہو یا اس طرح کا یوز کیا جائے میوزک کہ جس سے میرے اندر کو فیل ہو کہ میں بڑے اچھے ماحول میں جا رہا ہوں اور بڑا اچھا فیل کر رہا ہوں. اس کی یہ کوشش ہوتی ہے. ہم بھی جب سفر کرتے ہیں تو ہم ایسا کوئی میوزک لگاتے ہیں کہ جو اندر سے انسان کو اس ڈوپامین کو سیٹسفائی کر رہا ہوتا ہے کہ ہم بڑے انجوائے کر رہے ہیں. اور کچھ کیفیات، کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب اس ڈوپامین کو سیڈ سانگز کی ضرورت ہوتی ہے. مطلب اس کی فیلنگز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی میرے اس درد کے اوپر مرہم رکھے. مجھے اب جو تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے، اس پر مجھے کوئی ایسے لیرکس سنائے جائیں، ایسا میوزک سنایا جائے کہ جو لیرکس اور میوزک میرے غم میں برابر کا شریک ہو جائے اور اس سے میرے ان دکھوں کا مداوا ہو جائے. وہ دکھ میرے آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ ختم ہو جائے، حالانکہ ختم نہیں ہوتے ہیں. اب یہ 2 کیفیات ہیں انسان کی. آپ جب جم میں جاتے ہیں تو آپ کا جی چاہتا ہے کہ اونچی اونچی آواز میں، آپ جم کو کبھی وزٹ کریں تو بڑی اونچی اونچی آواز میں انہوں نے سانگز گائے ہوتے ہیں، گانے لگے ہوتے ہیں. بعض لوگ تو لڑ پڑتے ہیں کہ بھائی خیر ہے آج کیا ہو گیا، آج کوئی محرم کا مہینہ شروع ہو گیا، کوئی گانے شانے نہیں لگے ہوئے، آج موٹیویشن نہیں آ رہی، وزن ہی نہیں اٹھایا جا رہا. آج تو کوشش کر رہے ہیں لیکن کوئی چیز اٹھائی نہیں جا رہی. میوزک لگاؤ اونچی آواز. پھر جا کے ان کو وہ تیش آتا ہے، ان کی وہ جوانی جو ہے وہ اپنے مسلز میں آ جاتی ہے، یہاں تک کہ مسلز بھی اس کے ناچ رہے ہوتے ہیں. یہ کیفیت، جب تک وہ کیفیت لاحق نہ ہو تب تک انسان کے دل کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی کہ یار آج میں کچھ کر نہیں پا رہا ہوں. اور کرتے کرتے یہ ایک عادت بن جاتی ہے. یہاں تک کہ وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہے، گھر میں کوئی کام کر رہا ہے، ایم ایس ورڈ آفس کھول رہا ہے یا ٹائپنگ کر رہا ہے تو ساتھ وہ میوزک ضرور پلے کرے گا تاکہ میرا جو وقت ہے وہ آسانی سے گزر جائے اور کام اچھے طریقے سے میں کر سکوں. یہ بھی ایک انسان کی عادت ہوتی ہے. اب اسی طرح ایک بندہ جب اس عادت میں بہت زیادہ ملوث ہو جاتا ہے نا، اس کو عادت پڑ جاتی ہے جب اس چیز کی، پھر وہ ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے کہ کسی طرح کوئی دلیل ایسی مل جائے کہ میوزک جائز ہو جائے، کوئی ایسی دلیل مل جائے کہ جس سے میوزک جائز ہو جائے اور میں یہ کام کر سکوں. میوزک کو جائز کرنے کے لیے پھر ہم طرح طرح کے فتاوا تلاش کرتے ہیں، علماء سے سوالات کرتے ہیں، اور علماء سے سوال کرنے کا طریقہ بھی ایسا گھیر پھیر کے طریقہ ہوتا ہے کہ کسی طرح ان کے منہ سے نکل ہی جائے کہ ہاں جائز ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں واضح فرما دیا ہے کہ یہ انسان کے مزاج میں فحاشی اور عریانی کو پیدا کرتا ہے، اس کے مزاج کو تبدیل کر دیتا ہے. اب جب ایسی کیفیت لاحق ہوتی ہے تو انسان یہ اسلام کے بارے میں تردد کا شکار ہو جاتا ہے کہ مسئلہ کیا آخر اسلام کو، اگر میرے دل کو سکون مل رہا ہے، اطمینان مل رہا ہے تو کیا مسئلہ اسلام کو، اس نے حرام کر دی ہے. یا تو ایسی کوئی نقصان دہ چیز ہوتی ہے کہ مجھے کوئی نقصان ہو رہا ہوتا ہے یا میرے دل کو سیٹسفیکشن نہیں مل رہی، میرے دل کو اطمینان نہیں مل رہا، تو ٹھیک ہے میں خود ہی اس کو چھوڑ دیتا. جب میرا غم اس سے کم ہوتا ہے، مجھے اچھا فیل ہوتا ہے، تو اسلام کو کیا مسئلہ ہے کہ اس نے حرام کر دیا اس کو. اس طرح کے سوال تب بندے کے ذہن میں آتے. تو بھائی اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین سے بڑھ کے آپ کا کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے اس کو جو حرام کیا اس کی ایک وجہ ہے، اس کی ایک ریزن ہے، لاجک ہے اس کے پیچھے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کبھی نہیں چاہتے کہ میرا بندہ اتنا زیادہ پست چلا جائے، اس کا اب دل ٹوٹ گیا ہے، اس کا کاروبار ختم ہو گیا، یا اس کا کسی سے دل لگا ہوا تھا ٹوٹ گیا، اب وہ سیڈ سانگز پہ آ گیا، سنتے 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 اس کی کیفیت اتنی پست ہو جائے کہ وہ دوبارہ کھڑا ہی نہ ہو سکے. جب کوئی بندہ سیڈ سانگ سنتا ہے نا، وہ اس کے دل پر اثر کرتا ہے، آہستہ آہستہ کرتے کرتے اس کے یہاں تک یہ کیفیت ہو جاتی ہے آنکھوں سے آنسو آ رہے ہوتے ہیں، دل ٹوٹا ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں.
اور ہمت اتنی پست ہو جاتی ہے. اللہ نہیں یہ چاہتے کہ تو اتنا پست چلا جائے. اللہ کہتے ہیں ایک در بند 100 در کھلا ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہرگز آپ نے ایک غلطی کی ہے تو آپ 100 غلطیاں آپ اور کریں. مراد یہ نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہارے لیے ایک نعمت تھی وہ چھن گئی ہے تو اللہ نے اور بھی کئی ساری رکھی ہوئی ہیں نعمتیں. کیوں دل ہار بیٹھے؟ اللہ نہیں چاہتے کہ میرا بندہ دل ہار کے بیٹھ جائے. اس لیے میوزک اللہ تعالیٰ نے جائز قرار نہیں دیا. اب ایک بندہ جب بار بار سیڈ سانگ سنتا جائے گا, اس طرح کا میوزک سنے گا کہ جس سے اس کا دل اور زیادہ ڈوبتا جاتا ہے, تو ایک کیفیت آئے گی کہ اس میں مردانگی کے گر ہی ختم ہو جائیں گے. اس میں کسی سے لڑنے بھیڑنے کی, اگر اس کو جہاد پہ بھیج دیا جائے وہ تو زیرو ہے, وہ تو کچھ نہیں کر پائے گا. اس کے اندر سے وہ جو جذبات ہوتے ہیں مردوں والے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ یہ کبھی نہیں چاہتے کہ وہ اتنا گہرائی میں چلا جائے, اتنا دکھ میں ڈوب جائے, بلکہ اللہ تو چاہتے ہیں کہ ایک مرد مومن جو ہوتا ہے وہ اعصاب کا بھی قوی ہوتا ہے, دل پہ کسی چیز کو لیتا نہیں ہے, اس مسئلے کا حل تلاش کرتا ہے, اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میوزک کو جائز قرار نہیں دیا, کیونکہ اللہ رب العالمین انسان کی نفسیات کو سمجھتے ہیں. اب اس میوزک کے منفی اثرات بھی ہیں کچھ جو انسانوں کی صحت پر, ان کے مزاج پر مرتب ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے بندہ دور ہو جاتا ہے, جیسا کہ قرآن مجید نے کہہ دیا لیضل عن سبیل اللہ. اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں بھیجا, بھیجنے کے بعد کچھ ڈیوٹیز اور ذمہ داریاں لگائی ہیں تاکہ تم انعام حاصل کر سکو. جب تم اس اللہ کی یاد سے ہی غافل ہو جاؤ گے, ایک بندہ میوزک سنتا ہے, اس کی عادت ہے, ایڈکشن ہے اس کو, جب وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے گا, نماز پڑھتے ہوئے کیا اس کا اس نماز میں دل لگے گا کہ جو اس کیفیت میں بیٹھ کے انجوائے کرتا رہتا ہے ہر ٹائم, اس کو تو یہ جی چاہے گا کہ اب مجھے 24 گھنٹے انجوائے ملے, مجھے تھکاوٹ نہ ہو اور مجھے کوئی مشقت نہ کرنی پڑے. جب وہ مسجد میں آئے گا, نماز میں کھڑا ہوگا, تو اس کے دماغ میں پتہ کیا چل رہا ہوگا, وہی پرانے لیرکس جو وہ سن کے آیا ہوگا ابھی مسجد آنے سے پہلے, جو وہ گھر میں سن کے آیا ہوگا وہی اس کے دماغ میں مسجد میں چل رہے ہوں گے. اور ایسی ایسی خواہشات انسان کے دماغ میں شیطان نماز کی حالت میں ڈالتا ہے کہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی بری چیز, اتنی غلیظ چیز نماز کی حالت میں میرے دماغ میں آ گئی ہے. شیطان اتنے غلیظ قسم کے وسوسے ڈالتا ہے. اور جب آپ شیطان کی مان کر پھر اس راستے پہ چل پڑے ہیں, پھر آ کے جب نماز پڑھتے ہیں, تو کیا آپ کی اس نماز میں خشوع اور خضوع ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ نماز آپ کی خشوع اور خضوع والی ہو. تو سب سے پہلی بات یہ کہ انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے جب وہ ان کاموں میں پڑتا ہے, جب وہ میوزک کو سننا شروع کرتا ہے, اور پھر اس کو کرتے کرتے وہ اس سٹیج پہ آ جاتا ہے کہ اب وہ نئے البمز کی تلاش میں ہوتا ہے, اس کو رکنا نہیں آتا. جب اس لائن پہ چڑھ جاتا ہے نا بندہ, مثال کے طور پہ ایک اس نے البم سنا, سننے کے بعد اب اس جو سیلیبریٹی ہے, جو سنگر ہے, وہ اس کو پسند آ گیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس سانگ کو 100 بار سن چکا ہوتا ہے, پھر بھی اس کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ اور سن, اتنا پسند آ جاتا ہے. اور دل میں یہ خیال آ رہا ہوتا ہے کہ میں قیامت تک, میری جب تک موت واقع نہیں ہوگی تب تک میں اس کو سنتا رہوں, تو میں اک نہیں سکتا اس سانگ, اس گانے سے. یہ بھی ایک کیفیت لائق ہو جاتی ہے. اس کے لیرکس اس کو اتنے مزیدار لگتے ہیں, اتنا اس کو دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں, وہ اس کو بار بار سنتا ہے, بار بار پلے کر کے سنتا ہے, اس کو ایڈکشن ہو چکی ہوتی ہے. پھر وہ اس راستے پہ جب چڑھ جاتا ہے تو وہ کبھی بھی رکتا نہیں ہے. نئی نئی سیلیبریٹیز اس کے سامنے آتی ہیں, کبھی اس کو ٹک کیا, کبھی اس کو کھول لیا, کبھی اس کو کھول لیا. کرتے 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 وہ اتنی سیلیبریٹیز کا فین ہو جاتا ہے جو اس کو اتنا قرآن کے بارے میں نہیں پتا ہوتا کہ جتنا اس کو گانوں اور سیلیبریٹیز کے بارے میں پتا ہوتا ہے. کوئی بات کر دینا, ایک دو دھن اس کو سنا دے, وہ پورا گانا آگے سے سنائے گا کہ نہیں تم نے غلطی کر دی ہے, یہاں متشابہ پڑ گیا تجھے, یہ بھی گانا تیرا غلط ہو گیا. میں تجھے بتاتا ہوں اس فلم کا نام فلاں ہے, اس کا ڈائریکٹر فلاں تھا, ہیروئن فلانی تھی, 2000 فلانے میں آئی تھی, اور اتنا اس نے بزنس کیا تھا, نیٹ فلکس پہ آئی تھی کہ نہیں آئی تھی, وہ پورا آپ کو ہر ایک چیز بتا رہا ہوں. اتنا مطالعہ ہو جاتا ہے اس بندے کا. تو اب ایسی کیفیت تب ہوتی ہے جب بندے کو ایڈکشن ہو جاتی ہے اس بات کی. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ نوجوان نسل جو ہے, وہ جو BTS آرمی آج کل چلی ہوئی ہے, اس کے اتنے زیادہ دل دادا لوگ ہیں, وہ میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ وہ نہ مرد ہیں نہ عورتیں ہیں, کچھ بھی نہیں, ان کی سمجھ ہی نہیں آتی وہ کیا ہے, ان کا جینڈر کیا ہے. اور لوگ ان کے پیچھے اتنا, ان کی دھن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, سٹیٹس لگائے جاتے ہیں. ہاں, اب مثال کے طور پہ جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا, ایسے گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے. آپ نے سٹیٹس لگایا, سٹیٹس لگانے کے بعد آپ کا سٹیٹس جو ہے وہ لوگ دیکھنا شروع ہو گئے. ایک تو گناہ آپ نے کیا, اس کے بعد آپ کی جتنی بھی لسٹ تھی, جو آپ کے کانٹیکٹس والے بندے تھے جتنے بھی فون بک میں پڑے ہوئے, ایک ایک کر کے وہ اب اس آپ کے سٹیٹس کو دیکھ رہے ہیں. جہاں آپ نے ایک گناہ کیا تھا, اب آپ اس اپنے گناہ کو نشر کر رہے ہو لوگوں کے اندر کہ میں نے یہ گناہ کر لیا, تم بھی دیکھو ذرا. یہ نئی فلم آ رہی ہے, اس کا ٹریلر یہ ہے, اس کا ٹریلر آپ نے واٹس ایپ پہ لگا دیا سٹیٹس کے اوپر.
مثال کے طور پر آپ نے ادھر لگایا, ابھی 0 ویوز تھے, آپ کی موت آ گئی, مر گئے, اس دنیا سے چلے گئے. اب جب فرشتوں نے پکڑا, آپ کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر تھیں. انہوں نے کہا کہ ایک طرف سے اس کی نیکیاں دیکھو اور برائیاں دیکھو, ہاں اس کے نفل نکالو. آپ ایک نفل آپ کا نکل آیا کوئی اضافی, جہاں سے ان کو یہ پتا چل گیا کہ یہ بندہ جنتی ہے. 101 نیکیاں ہوگی اور 100 برائیاں, آپ کو لے کر جنت کی جانب چل پڑے. وہ جب چلے تو پیچھے سے ایک بندے نے آواز دی, فرشتے نے کہا اوئے واپس آ جاؤ, ایک ویو آ گیا ہے واٹس ایپ پہ, برائیاں برابر نیکیاں برابر 101. اور پھر ادھر سے کوئی آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے, ادھر سے ویوز بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اس بندے کی بخشش نہیں ہو سکتی, اس کو لے کے چلو, تم جنت کی طرف لے کے جا رہے ہو, اس کو دوزخ کی طرف لے کے چلو. آپ اندازہ کریں کہ ایک چھوٹے سے عمل سے آپ کا کتنا بڑا گناہ جاریہ آپ کے کھاتے میں مرنے کے بعد بھی لکھا جا رہا ہے, مرنے کے بعد بھی آپ کا گناہ جاری ہے. اسی طرح جب بھی آپ سوشل میڈیا پہ کوئی کمنٹ کرتے ہیں, کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں, تو 100 بار ایک بات کو سوچا کریں کہ اس میں کوئی ولگیرٹی تو نہیں ہے, نیوڈیٹی نہیں ہے اس کے اندر, میرے کھاتے میں اس کا گناہ تو نہیں لکھا جائے گا. جب بندے کو اس حالت پہ جا کے ایڈکشن ہو جاتی ہے تو وہ پھر ایک سیلیبریٹی پہ نہیں رکتا, کرتے کرتے وہ اور کا فین ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ اب یہ سدھو موسے والا جو آپ کا یہ جب مرا تھا, تو میں کہتا ہوں اس نے ہر چوڑے چمار کو بھی بدماش بنا دیا ہمارے پاکستان میں. اس نے اس طرح کے لیرکس اور اس کے اس طرح کے گانے تھے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کھوتی ریڈی والا جا رہا, اس کے پیچھے 295 لکھا ہوا ہے, وہ جو اس کا گانا ہے 295 والا بڑا مشہور ہے. تو اب آپ اندازہ کریں کہ ایسے جو لوگ ہیں جن کی معاشرے کے اندر کوئی وقت نہیں ہے, وہ بھی اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم میوزک سن کے, میوزک سننے کی وجہ سے, ان سیلیبریٹیز کو فالو کرنے کی وجہ سے وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم پہ بھی 295 کا پرچہ ہونا چاہیے, تو پھر ہی جا کے ہماری جو ہے نا وہ کوئی ویلیو بنے گی. تو یہ انسان کے ذہن پر, اس کے مزاج پر یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. تو یہ ایسے نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے, بلکہ اس کی باقاعدہ طور پہ انسان کو ایڈکشن ہوتی ہے. پھر ایک اور نقصان اس کا یہ ہوتا ہے, اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا. نمبر 2, سیلیبریٹیز کو فالو کرنا شروع کر دیا اس نے اور ایڈکشن ہو گئی. اب اگلی یہ سٹیج ہے کہ وہ جب سنے گا بار بار, تو سننے کی وجہ سے اب وہ چیزیں اس کی زبان پر آنا شروع ہو جائیں گی. ایک چیز اس نے سنی, موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے تو گنگنا رہا ہے, ساتھ ساتھ گانے گا رہا ہے, واش روم میں نہا رہا ہے تو تب بھی گانے گا رہا ہے, گھر میں پھر رہا ہے تو تب بھی والدین کے سامنے گانے گا رہا ہے. یہ اس کی کیفیت اب لاحق ہو جائے گی کہ جو وہ سنتا ہے اب اس کی زبان پہ آنا شروع ہو جائے گا. پہلے وہ صرف سنتا تھا, اب وہ لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کرنے لگ گیا ہے, اپنے گناہ کو اپنی زبان پر اس کو دہراتا ہے. اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ اب میرے سے بڑا کوئی راحت فتح علی خان نہیں ہے, اور وہ لوگوں کے سامنے یہ پڑھ کے سنائے گا کہ میری آواز کا جادو دیکھو. اور پھر اگر اس کی تھوڑی سی سریلی آواز ہو گئی, کرتے کرتے وہ کنسرٹس میں جائے گا, پھر آہستہ آہستہ پاکستان آئیڈلز میں, پاکستان آئیڈلز سے آگے جائے گا کوک اسٹوڈیو میں, کوک اسٹوڈیو کے بعد جب اس کا گانا ہٹ ہو جائے گا, سیلیبریٹیز ایسے ہی بنتی ہے نا, جب کوک اسٹوڈیو میں اس کا ایک سانگ ہٹ ہو جائے گا, پھر وہ جا کے لکس ایوارڈ شو پہ جائے گا. لکس ایوارڈ پہ جب اس کو دیا جائے گا ایوارڈ, ہاتھ میں پکڑ کے وہ کہے گا تھینکس ٹو آل, آئی گاٹ مائی لکس ایوارڈ, الحمدللہ, آئی ڈیڈیکیٹ ٹو مائی موم اینڈ ڈیڈ. وہ یہ کہے گا میں اپنے اس ایوارڈ کو اپنے ماں اور باپ کی طرف ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں, اور اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے یہ مقام عطا کیا. ہاں اب جا کے دیکھیں ان کو, جب ان کو ایوارڈ ملتا ہے تو وہ یہی بات کہتے ہیں کہ میں نے اس کام کے لیے بڑی محنت کی ہے, اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یہ چیز اللہ نے مجھے عطا کی, یہ مقام مجھے عطا فرمایا کہ میرا جو گانا ہے وہ ہٹ ہو گیا ہے. عشق مرشد میں میری جو ہے نا وہ میں ایک بہت بڑی پرسنالٹی بن گیا ہوں. تو اب آپ اندازہ کریں کہ جب یہ بندہ گناہ کرتا ہے, کرتے کرتے وہ اس کی پرسنالٹی ویسے ہی ہو جاتی ہے کہ جیسی جس ماحول میں وہ رہ رہا ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کا گناہ جو وہ سن رہا ہوتا ہے اس کی زبان پہ آنا شروع ہو جاتا ہے. جب آپ بائک پہ جا رہے ہیں اور آپ کی زبان کے اوپر کوئی گانا آ گیا, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں. وہ ایک دفعہ بازار میں جا رہے تھے, ایک بندے کو انہوں نے دیکھا کہ وہ گانا گا رہا تھا. وہ بڑے تعجب سے اس کی طرف دیکھتے ہیں, اس کو کہتے ہیں اللہ کے بندے, تو نمازی نہیں ہے, تو نماز پڑھنے والا ہے, ابھی میں نے جو ہے نماز پڑھی تھی اور تجھے میں نے مسجد میں دیکھا تھا, تو نمازی ہے. اس نے کہا ہاں میں نمازی ہوں, اس میں کون سی حرج والی بات. تو عبداللہ بن مسعود کہتے تو ابھی تو گانا نہیں گا رہا تھا. اس نے کہا وہ نماز کا ٹائم تھا, یہ گانے کا ٹائم ہے. نماز کے ٹائم نماز اور گانے کے ٹائم گانا, اس میں کون سی حرج والی بات. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے, اللہ کے بندے, لا یجتمع فی قلب القرآن والغنا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک بندے کے دل میں قرآن اور غنا یعنی موسیقی اکٹھے ہو جائیں. یہ مومن کا دل نہیں ہو سکتا, یہ اللہ کے بندے کا دل نہیں ہو سکتا کہ جس کے اندر موسیقی اور قرآن دونوں اکٹھے ہو جائیں. یہ کیسے ہو سکتا؟ تو جب آپ سمجھ لیں کہ آپ بائک چلا رہے ہیں, آپ گھر میں ہیں, آپ کی زبان کے اوپر اگر گانا چل پڑا ہے نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اسی کیفیت میں ہیں کہ آپ نے اللہ کے مقابلے میں یعنی قرآن کے مقابلے میں آپ نے غنا اور موسیقی کو ترجیح دے دی.
کبھی آپ کی زبان کے اوپر قرآن کی آیت آئی ہو اور آپ کو اتنا تلذذ آیا ہو تو بڑی مبارک ہے آپ کو، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ کی زبان کے اوپر یہ غنا آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مریض ہیں اور ایڈکشن ہو چکی ہے آپ کو میوزک کی۔ پھر ایک کیفیت انسان کی یہ لاحق ہوتی ہے کہ انسان میوزک کی وجہ سے فحاشی کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ بڑی غلیظ بیماری ہے، گندی بیماری ہے۔ میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جتنے بھی بیٹھے ہیں سب سے پہلے جو ہے نا کچھ ایسی سیلیبریٹیز ہیں ان کو جا کے انفالو کریں، ان کو بلاک کریں۔ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے کتنی غلاظت پھیلا رکھی ہے، خاص طور پہ نوجوان طبقے کے لیے وہ سائٹس تیار کی جاتی ہیں، ان کو باقاعدہ مارکیٹ میں لایا جاتا ہے تاکہ یہ نوجوان نسل کو تباہ کریں، خراب کریں۔ اور اس طرح کی ڈانسرز وہ لائی جاتی ہیں سامنے لوگوں کے کہ لوگ ان کے عادی ہو جاتے ہیں، عادت پڑ جاتی ہے ان کو دیکھنے کی۔ اور جب وہ ان کو دیکھتے ہیں نا تو آپ جانتے ہیں کہ جب گھر کے اندر بے شک جتنا بھی اسلامی ماحول یہ چیزیں دیکھنے کے بعد، فحاشی اور عریانی دیکھنے کے بعد، اگر اپنی سگی بہن کے سینے سے بھی تھوڑا سا دوپٹہ ہل جائے نا تو 101 گندے خیال ادھر آتے ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے، 101 گندے خیال آتے ہیں، حالانکہ سگی بہن ہے وہ آپ کی۔ وجہ پتہ کیا ہے؟ یہ گندی عادتیں، یہ جو آپ موبائل پہ دیکھتے ہیں، جو فحاشی اور عریانی اور فتحی یہ جتنے بھی ڈانسرز ہیں، ان کو دیکھنے کی وجہ سے آپ کے دماغ اتنے غلیظ ہو جاتے ہیں کہ آپ کی بہن بھی اگر اس کا بھی دوپٹہ سر سے ہٹتا ہے تو آپ کے ذہن میں 101 گندے خیال آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مریض ہیں، آپ کو میوزک کی ایڈکشن ہے، آپ میوزک کے مریض ہو چکے ہیں۔ یہ حالت اور کیفیت جب ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پچھلے دنوں میں ابھی انسیسٹ سیکس کا ایک کیس نکلا ہے، وہ بتا رہے تھے مجھے بھائی، وہ ایک باپ ہے اور بھائی ہے، اس نے اپنی بہن کے ساتھ اور پھر اس کے بعد اس کا گلا دبا دیا جب وہ حاملہ ہوا۔ آپ یہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ معاملات کیوں ہوتے ہیں؟ اسی وجہ سے ہوتے ہیں، جب انسان کی نظریں گندی ہو جاتی ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ یہ جو آنکھ ہے نا، آنکھ کا، دماغ کا اور دل کا ایک ٹرائی اینگل ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے، دماغ اس کے بارے میں سوچتا ہے۔ آنکھ پہلے دیکھ کے نا دماغ کی طرف بھیجتی ہے کہ میں نے یہ فلانی چیز دیکھی ہے، پھر دماغ اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، کتنی خوبصورت ہے، اور کیا تجھے اس کو دل میں بھیجنا چاہیے یا نہیں۔ جب دماغ اس کو بتاتا ہے کہ یار بڑی زبردست چیز ہے، پھر اس کے بعد جب اس کو اچھی لگتی ہے تو وہ دل میں جاتی ہے، اور دل میں جانے کے بعد وہ ادھر گھر کر لیتی ہے، بیٹھ جاتی ہے۔ اس طرح جب وہ بہت ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، انسان کا سارا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، یہ آوارگی والی جو نظر ہے نا، یہ بڑی گندی بیماری ہے۔ جب انسان آوارگی، اپنی نظر کی آوارگی کرتا ہے نا تو اندر اس کے سبعیت، بہیمیت اور درندگی آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے اندر سے انسانیت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ درندہ بن جاتا ہے، اور نظر اس کی جہاں بھی اٹھے گی وہ گندگی تلاش کرے گی، جہاں تھوڑی سی گندگی نظر آئے گی نا وہ ادھر اس کی نظر جائے گی۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اس طرح کی اپنے موبائل کے اوپر فحاشی اور عریانی دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک فحش قسم کا درندہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، اور اس درندے کے سامنے اگر اس کو تھوڑا سا بھی زنا کا موقع دیا جائے نا تو وہ جان نہیں چھوڑے گا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس موقع کو ضائع کر دے، اس موقع کو جانے دے ہاتھ سے، کیونکہ اس کے اندر ایک درندہ بیٹھا ہے، وہ موقع کی تلاش میں ہے۔ جب اس کو موقع ملے گا وہ اس زنا والے گناہ میں ملوث ہو جائے گا۔ تو انسان کے دل میں فحاشی اور عریانی اس میوزک سے آتی ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کے اقوال موجود ہیں۔ اس میں سے اور ایک قول یہ ہے، الغناء ينبت النفاق فی القلب، انسان کے دل میں موسیقی نفاق کو پیدا کرتی ہے، جیسے کہ ایک کھیتی کو پانی دیا جائے اور کھیتی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی آہستہ آہستہ کر کے کھیتی پیدا ہوتی ہے نا، اسی طرح پہلے بندے کو میوزک تھوڑا سا اچھا لگتا ہے، پھر کرتے کرتے وہ سننا شروع کر دیتا ہے۔ ایک سٹیج آتی ہے کہ انسان کا دل نفاق کے ساتھ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے دل پر نقطے لگتے لگتے اتنا کالا سیاہ دل ہو جاتا ہے کہ اب اس کے دل کے اندر نور ہدایت داخل نہیں ہو سکتا، اس کے دل پر قرآن اثر کرنا چھوڑ جاتا ہے، اور اس کے دل میں قرآن کی جگہ پر غنا اور موسیقی آ جاتی ہے، اس کو وہ چیزیں اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بھی اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کا مزاج سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ یہ بار بار سنیں گے اور آپ کو اس کی عادت ہو جائے گی نا تو انسان کا جو مزاج ہے وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ اب اس کو ہر وقت ایسی فیلنگ چاہیے کہ جس میں وہ انجوائے کر رہا ہو۔ جب بھی کوئی کام کہہ دے گا یا اس کو یہ کہا جائے گا کہ اپنا تھوڑا سا وقت ہمارے لیے وقف کر دو، تھوڑا سا ہمیں بھی ٹائم دے دو، تو وہ چڑچڑے انداز میں اس بات کا جواب دے گا، اور وہ یہ چاہے گا کہ مجھے کوئی کام نہ کہا جائے، مجھ سے کوئی کام نہ لیا جائے، میں بس اپنے حال میں رہوں اور میں اپنے سانگ سنتا رہوں، اپنا میوزک سنتا رہوں۔ تو انسان کی جو طبیعت اور مزاج ہے وہ اس سے چڑچڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب آپ گھروں میں رہتے ہیں، آپ کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ ایک بچہ
جس کو میوزک کی الف بے بھی نہیں آتی, اس کو نہیں پتا یہ لیرکس میں کیا کہا جا رہا ہے یا اس میوزک کی دھن کیا ہے, اس کو کچھ نہیں پتا. لیکن آپ اپنے موبائل کے اوپر اس بچے کے سامنے تھوڑا سا ایک دفعہ میوزک لگا کے دیکھیں, اس کے خود ہی ہاتھ ہلنا شروع ہو جاتا ہے, ہاتھ پاؤں وہ خود ہی مارنا شروع ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے, ایک تو شیطان اس کو یہ سمجھا رہا ہے, کیونکہ جو میوزک ہے نا یہ فطری طور پر انسان پر اثر انداز ہوتا ہے. انسان کے دماغ میں ایک پرزہ فٹ ہے کہ جب وہ میوزک کو سنتا ہے تو خود بخود اس کا ناچنے کو دل کرتا ہے. یہ فطرت ہے انسان کی. اب بچے کو تو نہیں نا کچھ پتا, لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ہاتھ ہلاتا ہے. کہیں بھی ڈھول بجتا ہے تو وہ ہاتھ ہلانا شروع کر دیتا ہے, ناچنے کی کیفیت. ماں باپ اس کو روکتا ہے, بیٹا نا بری بات ہے, ایسے نہیں کرتے. ماں باپ سمجھدار ہوں تو وہ سمجھاتے ہیں اس کو, لیکن فطرت میں اس کے یہ چیز شامل ہے. تو انسان کی فطرت اس کے برابر ہے کہ وہ میوزک کو پسند کرتا ہے. اگر آپ, ظاہری بات آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا جو ٹک ٹاکر یوزر نہ ہو, سارے ٹک ٹاک یوز کرتے ہوں گے. ایک بندہ مثال کے طور پہ ارطغرل غازی لگا لیں, وہ آ رہا ہے گھوڑے کے اوپر, آپ اس کو نا اپنا میوزک بند کر کے کبھی سنیں, وہ آ رہا ہے گھوڑے کے اوپر, سلومو لگا ہوا ہے اور ایسے کر کے وہ چلا گیا, آپ کو کوئی فیلنگ نہیں آئے گی. آپ کہیں گے یہ کیا ہے. اب اسی کو دوبارہ پلے کریں, بیک کر کے میوزک آن کریں اور اس کے پیچھے میوزک لگا ہوگا اور وہ آ رہا ہوگا اور آپ کو لگے گا کہ پتہ نہیں کیا بھائی, کیا دہشت ہے اس بندے کی. وہ سارا میوزک کا اثر ہے, اور میوزک آپ کے دماغ پر اثر کر رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے آپ کی کچھ فیلنگز آتی ہیں جس سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ یار یہ جو کام ہو رہا ہے یہ بڑا بہترین ہو رہا ہے. اور میوزک انسان کے برین سے کھیل رہا ہوتا ہے, اس کے دماغ سے کھیل رہا ہوتا ہے. ہمارے ہاں شادی کے موقع پر اگر مہندی پر گانے نہ لگائے جائیں تو پہلی بات تو یہ خواتین ویسے ناراض ہو جاتی ہیں ہمارے ہاں. اگر نہ لگایا جائے تو باہر سے لوگ آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کیا ہو گیا, کوئی شادی کر رہے ہو کہ فوتگی ہو گئی ہے, کیا ہو گیا؟ آپ کے گھر سے کوئی دھنوں کی آواز نہیں آ رہی, کوئی گانے شانے نہیں چل رہے, یہ کیسی عجیب شادی ہے آپ کی. تو ہمارے یہ کنسپٹ بن چکا ہے کہ ہماری شادی بھی جو اچھا کام ہے, حدیث مبارکہ میں آتا ہے, آپ نے فرمایا دو آوازیں اللہ کو بڑی ہی مبغوض ہیں, صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ, دو آوازیں اللہ کو دنیا اور آخرت میں بڑی ہی بری لگتی ہیں. ان میں سے ایک آواز صوت علی النعمہ, جو نعمت کے وقت, جب کوئی اللہ کسی کو نعمت دیتا ہے اس وقت وہ گانا بجانا کرتا ہے نا اللہ کی نعمت پر, تو اللہ کو یہ آواز بڑی ہی بری لگتی ہے. وزنتن علی مصیبہ, اور وہ آواز کے جب مصیبت کے وقت نوحہ گایا جاتا ہے وہ آواز بھی اللہ کو بہت بری لگتی ہے. تو یہ دو آوازیں اللہ کو انتہائی مبغوض ہیں. اور ہمارے ہاں جب اللہ کو خوش کرنے کا وقت ہوتا ہے ہم اس وقت اللہ کو ناخوش کرتے ہیں جس وقت ہماری خوشی کا وقت ہوتا ہے. جب ہماری خوشی کا وقت ہوتا ہے ہم اللہ کو ناخوش کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہماری مہندی پہ, ہماری بارات پہ, ہمارے ولیموں پہ, یہ اللہ کو خوش کرنے کا وقت ہوتا ہے. اللہ نے نعمت دی ہے, نعمت سے نوازا ہے. بچے کی شادی ہوئی ہے, بہت بڑی نعمت ہے, اس کا ایمان مکمل ہو گیا ہے, باپ کا فرض ادا ہو گیا ہے. نعمت کے وقت جب کوئی بندہ اس طرح کا کام کرتا ہے تو اللہ کو انتہائی مبغوض وہ آواز ہوتی ہے. یہ صحیح حدیث مبارکہ میں آپ نے فرما دیا. پھر اگر آپ کو یہ لگتا ہے, عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی سنگرز ہوتے ہیں ان کا لائف سٹائل دیکھ کر, ان کا آنا جانا, ان کا گاڑیوں میں گھومنا اور پھر ان کا بڑے بڑے پروگرام کرنا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی لائف بڑی خوشحال ہوگی, بڑے خوشحال لوگ ہوں گے, یہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے, لوگ ان کو کتنا چاہتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ ان کی جا کے زندگیوں کو دیکھیں نا تو جتنا ڈپریس یہ ہوتے ہیں نا, اور دنیا میں کوئی بندہ نہیں ہوتا. فحاشی اور عریانی میں یہ پڑے ہوتے ہیں, غلاظت اور گندگی اور زنا یہ کرتے ہیں. اب یہ مشہور ایک سنگر ہے سعد المجرد, جو موروکو کا ہے, مراکش کا, جس کا یہ پچھلے دنوں میں ایک بڑا معروف گانا بھی ریلیز ہوا تھا. اس بندے پہ اس وقت 3 زنا کے ریپ کے مقدمے ہیں, آپ کو یہ بات پتا ہے, اور وہ مسلمان ہے, مراکش کا ہے. اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندے بڑے پاکیزہ ہوں گے یا ان کا لائف سٹائل بڑا اچھا ہے, یہ بڑی خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہوں گے, تو ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو یہ ان کی تھوڑی سی فین فالوئنگ کم ہو جاتی ہے نا. کوک اسٹوڈیو والوں کو دیکھ لیں, کوک اسٹوڈیو پاکستان, انڈیا, کینیڈا, یو کے, ہر کنٹری میں موجود ہے, جتنے بڑے بڑے کنٹریز ہیں, اور ان کی جو ارننگ ہے وہ ملینز میں ہے, ڈالرز میں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ان کی زندگیاں تباہ ہو چکی ہیں اندر سے. یہ ایک ہی چکر میں گھوم رہے ہیں بس. ان کا ڈیلی کام یہ ہے کہ صبح اٹھے, ریاض کیا, ریاض کر کے کوک اسٹوڈیو پہنچے, وہاں سے گانا گا کے پھر واپس پھر اگلے گانے کی تیاری, کوئی کچھ بھی نہیں ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی زندگی کو بڑا انجوائے کر رہے ہیں. حالانکہ یہ سب کرنے کے بعد جب ایک مقام پہ پہنچ جاتے ہیں, پہنچنے کے بعد یہ اللہ کا حالانکہ شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اللہ کے سب سے مبغوض ترین بندے یہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک راستہ ہے لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کے جانے کے لیے. یہ راستہ بن رہے ہیں. ایک تو گناہ خود تک محدود ہوتا ہے, لیکن یہ اب گناہ کو جاری کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں ان کو
تو پرانے لیرکس اور آج کل کے جتنے بھی لیرکس ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. پرانے لیرکس ہوتے تھے نا, ان میں بہت ساری ایسی شاعری بھی ہوتی تھی کہ جس کو جیسا کہ نور جہاں وغیرہ اور اس طرح کے لوگوں نے گایا, اس میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی تھی. یقین کریں آپ, ایک شعر میں آپ کے سامنے اس کا پیش کر دیتا ہوں, اکثر لوگ یہ آج بھی ان کو یاد ہوگا. اس کا ایک نغمہ سا تھا, ایک پتر ہٹاتے نہیں بیک دے تو لب دی پھرے بازار کڑے. تو اگر آپ اس کو سنیں گے نا تو وہ کہتی ہے کہ اے سودا نگد بھی نہیں لبدا تو لب دی پھرے بازار کڑے. اس کو تم بازار میں ڈھونڈ رہی ہو, یہ اس میں وحدانیت کا وہ بتا رہی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا, اولاد نہیں دے سکتا. یہ پرانے گانے آپ اگر سنیں نا اور آج کل کے گانوں کا تقابل کریں آپ, الامان والحفیظ, سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اندر ہی وہ ریپ کر رہا اور ایسے ایسے کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ اتنی گندی گالیاں اندر ہی شامل کر کے گھما پھرا کے ایک لمبی سی تقریر کر کے نہ بنا کے اور بیان کر رہے ہوتے ہیں. وہ پہلے بوہیمیا تھا, اس نے جان چھوڑی, اور اب یہ مر گیا موسے والا, اس نے عوام کو پتہ نہیں کس راستے پہ لگا دیا. اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی. اگر کسی سے پوچھ لیا جائے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, کوئی سمجھ نہیں, بس مزہ آ رہا ہے جی, اور وہ لگایا جا رہا ہے. پرانوں میں اور آج کل میں زمین آسمان کا فرق ہے, اور سمجھ ہی نہیں آتی, بس سنا جا رہا ہوتا, اس کو مزہ آ رہا ہے تو ٹھیک ہے. اور کچھ لیرکس ایسے ہیں کہ جو انسان کے عقیدے پر بھی فرق ڈالتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہوتا نا, لیکن اگر آپ اس کو جا کے اسٹڈی کریں نا, اس کو اچھی طرح سے گوگل پہ جا کے سرچ کریں کہ اس گانے کے لیرکس کیا ہیں, کیا بیان کیا جا رہا ہے, تو آپ کو اس میں پتہ چلے گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ اللہ کے بارے میں بعض اوقات بڑی بڑی نعوذ باللہ گستاخیاں کر جاتے ہیں. ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ نے شاید سنا ہو کسی نے, کیونکہ یہ آج کا جو درس تیار کرنا نا, اس کے لیے مجھے بڑی توجہ کرنی پڑی ہے. مجھے بہت ساری چیزوں کا نہیں پتا تھا. جب میں نے تیار کیا تو میں حیران ہو گیا کہ اچھا اس طرح کے بھی گانے موجود ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. آج کل یہ جو بڑا مشہور ہوا ہے, تیرا میرا ہے جی پیار امر, تو چاہے تو قدموں میں سر رکھ دوں, یہ جیون کیا گر مانگے تو میری جان نظر کر دوں. اب آپ اس شاعری کا جب اندازہ لگائیں, وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں تیرے قدموں میں اپنی جان دے سکتا ہوں, اور اگر تو یہ کہے کہ تو اپنا جیون مجھے دے دے تو میں اپنی زندگی بھی تجھے دے سکتا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ نے قرآن میں کہا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میرا جینا, میرا مرنا, میری زندگی, میری حیات, میری نماز, میرا اٹھنا بیٹھنا, سب کچھ اللہ کے لیے. اور تو کہہ رہا ہے کہ اگر تو مانگے جیون تو میں تیرے قدموں میں رکھ دوں. گویا کہ اپنے محبوب کو, جس کی نہ عقل ہے نہ شکل ہے, جس کو تم سمجھتے ہو کہ اس کی سورج کی کرنوں کے برابر حسن ہے, چاند جیسا اس کا چہرہ ہے, جس کے تم وصاف بیان کرتے ہو, تم نے اللہ کے برابر اس کو لا کے کھڑا کر دیا ہے. اللہ کے برابر لا کے تم نے شریک بنا دیا اس کا, محبوب اپنا. اور اللہ نے تجھے کہا تھا کہ تو نے دنیا میں رہنا ہے, حیات ممات زندگی, تیرا اٹھنا بیٹھنا وہ سب کچھ میرے لیے ہونا چاہیے تھا. اللہ کے حسن اور خوبصورتی کے سامنے ہم نے اپنا محبوب لا کے کھڑا کر دیا. یہ عجیب قسم کے. پھر اس کے بعد ایک ہے اے خدا تو بنا تو اس کا ہی بنا. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ تو جب بھی بنا تو اس کا ہی بنا, مطلب میرے محبوب کا بنا. تو نے میرے لیے آج تک کچھ نہیں کیا. اللہ سے شکوہ کیا جا رہا ہے, حالانکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اپنے سارے شکوے اللہ کے سامنے کرتا ہوں کہ یا اللہ تو میری جتنی بھی حاجات ہیں ان کو پورا کر دے, جتنی مصیبتیں مجھ پہ ہیں ان کو ٹال دے. تو اللہ سے شکوہ نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں زمانہ ہوں, اور بندہ جو ہے نا, جو انسان ہے, یہ زمانے کی ناقدری کرتا ہے اور زمانے کو گالیاں دیتا ہے, حالانکہ زمانے کو پیدا کرنے والا میں ہوں. ایک بندہ کہتا کہ بارش کیوں ہو گئی, بارش ہو گئی تو میرا جو ہے وہ گھر گیلا ہو گیا ہے, میرے کپڑے گیلے ہوں گے, تو وہ اللہ کی ذات پہ اعتراض کرتا ہے, اور اللہ کہتے ہیں یہ بارش میں نے برسائی ہے. گویا کہ وہ اللہ کی ذات پہ اعتراض کر رہا ہے کہ بارش کیوں آ گئی. اب جب اللہ کی ذات پر اعتراض کیا جائے کہ تو بنا تو اس کا ہی بنا, جب بھی بنا تو اس کا ہی بنا, میرے لیے تو نے کچھ نہیں کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تمام تر نعمتوں کو جو ہے نا اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا. پھر ایک میں آتا ہے جی, وہ پنجابی کا ہے کوئی, میرے چل دے نے جو سا انہ دی ایک وجہ بس تو. یعنی وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو میرے سانس چل رہے ہیں وہ صرف اسی وجہ سے ہیں کہ تو میرا ہے. اگر تو میرا نہ ہوتا میں مر جاتا, میں اس دنیا میں نہ رہتا. گویا کہ اس نے اپنی ساری زندگی کا, جینے کا, لائف سٹائل کا یا اس مقصد کو اپنے محبوب کے ساتھ جوڑ دیا ہے, اور اللہ رب العالمین کی نفی کر دی ہے کہ اللہ کے لیے میں نہیں جی رہا ہوں. یہ جو میرے سانس چل رہے ہیں وہ صرف تیری وجہ سے چل رہے ہیں, اگر میرا محبوب نہ ہوتا تو میرے سانس بند ہو جاتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ جا رہے تھے, بازار میں سے گزر رہے تھے. گزرتے ہوئے انہوں نے کسی جگہ سے تھوڑی سی آواز ان کو سنائی دی, میوزک چل رہا تھا. انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی. کانوں میں انگلیاں ڈالنے کے بعد تیزی سے چلنے لگے, ایک جانب بھاگے.
جیسا بندہ تیزی سے اپنے قدموں کو اٹھاتا ہے نا. نافع ساتھ تھے, معروف تابعی ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی آپ کو کیا میوزک کی آواز آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی آ رہی ہے. اور تیز ہو گئے. پھر پوچھا کہ میوزک کی آواز آ رہی ہے؟ کہا ہاں جی آ رہی ہے. پھر اور تیز ہو گئے, یہاں تک کہ ان کو آواز آنا بند ہو گئی. نافع سے پوچھا آواز آ رہی ہے؟ کہا نہیں آ رہی. عبداللہ ابن مسعود نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکالی اور کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور آپ کو ایک جانب سے میوزک کی آواز آئی, آپ نے اسی طرح کیا, اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی اور مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ عبداللہ آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, عبداللہ آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, یہاں تک کہ اس کی آواز ختم ہوگی. پھر آپ نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکالی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, حیات میں یہ مثال موجود ہے. آپ نے اس سے اعراض کیا, آپ نے اس کی نفی کی, آپ نے اس سے نفرت کی, آپ نے اس کو مبغوض سمجھا, اور تیرا اور میرا یہ پیشن بن جائے اور سکون اور راحت بن جائے. یہ کہاں کی مسلمانیت ہے؟ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو کہ ہم عاشق رسول ہیں؟ عشق کا لفظ اتنا غلیظ اور گندا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے عشق کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. محبت کا لفظ اللہ نے قرآن میں استعمال کیا, وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت کا لفظ استعمال کرنا چاہیے. عشق کا جو لفظ ہے یہ خاص ہے ہی خواتین اور اس طرح کے معاملات کے لیے, یہ عشق کا لفظ بولا جاتا ہے. تو اللہ اور اس کے رسول نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے. ایک چیز اللہ کو مبغوض ہے, اللہ کو ناپسند ہے, اس کے رسول کو ناپسند ہے, اور وہ آپ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہو جائے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم نہیں کرتے, بلکہ اپنا دین گھڑنا چاہتے ہیں, اپنا دین بنانا چاہتے ہیں کہ جس میں وہ جائز ہو جائے, اور پھر فتوے تلاش کرنا چاہتے ہیں جس میں میوزک جائز ہو جائے. یہ اللہ سے سراسر بغاوت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ, آپ نے فرمایا کہ میری قوم میرے جانے کے بعد 4 چیزوں کو جائز قرار دینے کی پوری کوشش کرے گی. اقوام یستحلون الاربع, 4 چیزوں کو وہ جائز کرنے کی پوری کوشش کریں گے. الربا, سب سے پہلے سود کو جائز کرنے کی پوری کوشش کریں گے. نمبر 2 آپ نے فرمایا والخمر, شراب کو جائز کرنے کی کوشش کریں گے. نمبر 3 آپ نے فرمایا الحریر, ریشم کو جائز کرنے کی کوشش کریں گے. نمبر 4 آپ نے فرمایا والمعازف, اور موسیقی کو جائز کرنے کی کوشش کریں گے. آپ اگر دیکھیں تو بہت سارے آپ کو ایسے لوگ مل رہے ہوں گے کہ جو قرآن مجید کی تعویلات کر کے, احادیث کی تعویلات کر کے یہ کوشش کر رہے ہوں گے کہ کسی طرح سے جائز کر دیا جائے. بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو موسیقی کو موڑ توڑ کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غنا سے منع نہیں کیا, بلکہ انسٹرومنٹ سے مزہ کیا ہے, لیرکس منع کیا ہے. لیرکس جو ہے وہ پڑھے جا سکتے ہیں. اعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ اللہ رب العالمین نے لہو الحدیث کہہ کے اس بات کو جڑ سے ہی ختم کر دیا ہے. لہو الحدیث میں وہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے لیے حلال کر دیا جائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی مبغوض ترین چیز کو جائز کرنا چاہتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے گھر میں موجود تھی اور میرے قریب ہی کچھ بچیاں بیٹھ کر دف بجا رہی تھی. اب لوگ یہ عموماً دلیل پیش کرتے ہیں کہ میوزک بجانا جائز ہے. وہ دف جو بجا رہی تھی اور اس کے ساتھ وہ کچھ اشعار پڑھ رہی تھی, اور شعروں میں وہ بدر اور احد اور خندق کے جتنے بھی جو شہید ہونے والے صحابہ تھے اپنے آباء و اجداد کے بارے میں شعر پڑھ رہی تھی کہ وہ کتنے ہی اعلیٰ ظرف تھے اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے جانیں قربان کر دی. وہ یہ اشعار پڑھ رہی تھی. آپ بیٹھے سن رہے تھے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے. انہوں نے دیکھا کہ بچیاں پاس بیٹھی دف بجا رہی ہیں اور حضور بیٹھے سن رہے ہیں. وہ بڑا تعجب کے ساتھ دیکھنے لگے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول موجود ہے اور تم دف بجا رہی ہو. تو آپ نے اشارہ کیا, آپ نے فرمایا ابو بکر یہ عید کا دن ہے, اس کی اجازت ہے, اتنے کی اجازت, اور وہ بھی عید کے دن, روز کا کام نہیں, عید کے دن. اور الجاریہ کے الفاظ ہیں کہ وہ نابالغ بچیاں بجا رہی تھی. آج ہمارے ہاں خاندانوں میں کیا ہوتا ہے, مہندی کے موقع پر بڑی بڑی خواتین پرات بجا رہی ہوتی ہے نا بیٹھے, اور دلیل وہ یہی پیش کرتی ہیں کہ خواتین کو اجازت ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاریات تھی, چھوٹی چھوٹی بچیاں, وہ بجا رہی تھی. اور اچانک سے انہوں نے اپنے شعروں کو تبدیل کیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے پاس ایسے نبی موجود ہیں جو کل کی خبروں کو جانتے ہیں. آپ نے وہی روک دیا. آپ نے فرمایا یہ بالکل نہ کہو, کیونکہ میں کل کی خبروں کو نہیں جانتا ہوں. جو پہلے تم گا رہی تھی وہ گا لو, وہ گیت گا لو. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تہذیب اور ثقافت کی ہوتی ہیں, ان کی اجازت ہے, لیکن ان کو بھی عام نہیں کیا جانا چاہیے. اب جو دف ہوتی ہے آج کل, جو ہمارے ہاں دف استعمال ہوتی ہے, یہ وہ دف نہیں ہے. آج کل جو دف استعمال کی جاتی ہے یہ پورا انسٹرومنٹ ہے اور اس کے ساتھ میوزک بنایا جاتا ہے, باقاعدہ طور پر دھن بنائی جاتی ہے. یہ وہ دف نہیں ہے. اگر آپ دف سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ بس یہ دف ہے, یہ جو دف ہے, یہ جو میرے سامنے ٹیبل پڑا ہے, اس کو آپ دف کہہ سکتے ہیں. اس دور کی اس طرح کا ایک تختہ سا تھا جو دوسری جانب سے خالی تھا, اس کو ایسے کر کے بجا لیا جاتا تھا. اتنے سی کی اجازت ہے, اور اس میں بھی دھن نہیں بنائی جا سکتی, بس ایسے جیسے ہاتھ مارا جا رہا ہے ایسے اس کو بجایا جائے.
اگر آپ دھن بنا رہے ہیں اور انگوٹھی پہن کے، جیسے وہ ہمارے ہاں شادیوں پہ آ جاتی ہیں بجانے والی، وہ پوری دھن ہے، اس کی بھی اسلام نے اجازت نہیں دی. اس کی وجہ یہی ہے کہ جب بھی انسان میوزک کو سنے گا اس کو عادت پڑے گی، لت پڑے گی، اللہ کی یاد سے غافل ہوگا، نفاق دل میں آ جائے گا، فحاشی اور عریانی اس کے مزاج پر اتر آئے گی اور وہ کرتے کرتے مریض ہو جائے گا. اب آئیں اس بات کی طرف کہ اس کا علاج کیا ہے، کیسے ہم اس میوزک کی لت کو چھوڑ سکتے ہیں. سب سے پہلی تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ چھوڑنے پہ آئیں گے نا، تو ہم جب آپ کو بتاتے ہیں نا کہ اللہ کا قرآن پڑھا کریں، قرآن پڑھا کریں، تو آگے سے جواب پتہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی اور علاج دسو، قرآن نہیں پڑھا جاتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کو مرض ہے، اللہ نہ کرے، اللہ آپ کو محفوظ فرمائے، کوئی بندہ مریض ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس جا کے کہتا ہے، ڈاکٹر اس کو میڈیسن لکھ کے دیتا ہے. آپ جا کے وہ ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ میں نے دوائی نہیں کھانی، دوائی کے علاوہ کوئی علاج بتاؤ. ظاہر سی بات ہے جو مریض ہے اس کی جو دوا ہے اس کو وہی دی جائے گی نا، اس کو کوئی اور چیز تو دی نہیں جا سکتی، جس کے ساتھ اس کو فرق پڑے گا وہی دیا جائے گا. تو غنا اور موسیقی کی ضد اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کی ہے نا، وہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام سے ہی اس بندے کو آرام آ سکتا ہے. شروع میں اس کو ٹیسٹ نہیں آئے گا. کرونا کا مریض ہوتا ہے نا، جو کرونا کے مریض کو جو مرضی کھلاتے جاؤ اس کو ٹیسٹ نہیں آتا. اس کے سامنے پیزا رکھ دو، برگر رکھ دو، کوک رکھ دو اور ساری چیزیں لا کے، شرینیاں رکھ دو، کسٹرڈ رکھ دو، فرنی رکھ دو، وہ جب کھائے گا تو اس کو ٹیسٹ نہیں آ رہا ہوگا. جب ایک میوزک کی لت والا بندہ قرآن کو سنے گا اس کو کوئی ٹیسٹ نہیں آئے گا، اس کو لگ رہا ہوگا یہ کیا پڑھا جا رہا ہے. ٹیسٹ اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ اب اس کی زبان کا ایک ٹیسٹ بن چکا ہے، اس کے دماغ میں ایک چیز گھس چکی ہے، اس کا ٹیسٹ ایک بن چکا ہے. اب جب اس کے سامنے قرآن پڑھا جائے گا اس کو ٹیسٹ نہیں آئے گا. کرتے کرتے آہستہ آہستہ جب اس کو میڈیسن دی جاتی ہے تو ٹیسٹ آنا شروع ہو جاتا ہے، واپس آ جاتا ہے. جب اس کا کورونا ختم ہو جاتا ہے، سمٹم سارے ختم ہو جاتے ہیں، ایک وقت آئے گا، آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، اس کی ایک گلاس کے اندر کوک ڈالی ہوتی ہے، پھر اس کے نیچے پانی کے کر دیتے ہیں، آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ ریفائن ہوتا ہے اور پھر وہ سفید پانی رہتا ہے. اسی کیفیت کے ساتھ انسان کے دل سے اور اس کے دماغ سے غنا نکلتا ہے. قرآن آتا ہے، اپنا محل بناتا ہے، اپنی جگہ بناتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ساری گندگی کو نکال کے باہر پھینک دیتا ہے. آہستہ آہستہ علاج ہوتا ہے، ایک دم سے علاج نہیں ہوتا. ہاں ٹھیک ہے، آپ کو مشقت پیش آ رہی ہے، قرآن سے ابھی آپ کا دل نہیں لگ رہا، تو آپ نشید ڈاؤن لوڈ کریں، آسان حل ہے. نشید ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو اپنے فیورٹ لسٹ میں شامل کریں، اس کو سننا شروع کریں. جو آپ کو ڈیلی ڈوز ملتی تھی نا، وہ اب نشید کے ذریعے سے پوری ہو جائے گی. آپ وہ جو میوزک کا ایک نشہ پڑا ہوا تھا، لت پڑی ہوئی تھی، کرتے کرتے وہ آپ کو نشید پر لے آئے گا. نشید سے آ کر پھر آہستہ آہستہ آپ قرآن کی طرف کنورٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ بہترین حال ہے. نشیدیں ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے موبائل کے اندر رکھیں، بچوں کو بھی سنائیں، اور تاکہ بچے میوزک کی طرف نہ چلے جائیں. اور اچھی اچھی نشیدیں ڈاؤن لوڈ کریں جس میں وہ آواز کا جو ہے نا وہ سر ہو، میوزک اس میں شامل نہ ہو، تاکہ آپ کے دماغ کو سیٹسفیکشن ملے اور آپ اس بری لت کو چھوڑ سکیں. اب دیکھیں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ رمضان کا، اور یہ 21ویں شب ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ آج ہی لیلۃ القدر ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کو پتہ ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں میوزک کو چھوڑ نہیں پا رہا، مجھ سے چھوٹ نہیں رہا، اور میں وعدہ نہیں کر پا رہا ہوں، میرا جگرا نہیں ہے، یا میں اللہ سے یہ وعدہ کر نہیں سکتا ہوں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس وقت مسجد میں موجود ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، 21ویں شب ہے. اگر آپ آج توبہ نہیں کر سکتے نا، تو پھر آپ پوری زندگی توبہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے مقدس وقت اور کوئی نہیں، اس سے مقدس جگہ کوئی اور نہیں ہے، اس سے مقدس بات کوئی اور نہیں ہو رہی کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ ابھی بھی اس کو نہیں چھوڑ سکتے تو پھر آپ کبھی نہیں چھوڑ سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آج سے ہی عہد کرنا چاہیے، اللہ سے وعدہ کرنا چاہیے کہ ہمارے موبائل کے اندر، ہماری ڈیوائسز کے اندر جتنا بھی میوزک پڑا ہوا ہے ہمیں اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے، اس کی جگہ پہ نشید لے کے آنی ہے. پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے ہمیں قرآن کی طرف ڈائیورٹ ہونا ہے، کنورٹ ہو کے ہم نے اپنے دل کو صاف کرنا ہے، پاکیزہ کر کے اپنے دل میں قرآن کا ٹیسٹ بھرنا ہے، تاکہ جب ہم قرآن سنیں. ابھی قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تو کتنا سرور آ رہا تھا، کتنا مزہ آ رہا تھا. دوسرے پارے کی تلاوت ہوئی ہے، قاری اسامہ صاحب نے کتنا خوبصورت قرآن پڑھا ہے، اور دل محظوظ ہو رہا تھا. اور یہ دل محظوظ اسی کا ہوتا ہے کہ جس کے دل کے اندر لا یجتمع الغنا فی قلب واحد والقرآن، جس کے دل کے اندر غنا نہ ہو اور قرآن کی محبت ہو، تو یہ اسی کو سمجھ آتی ہے، اسی کو سرور اور مزہ آتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں غنا سے دور رکھے اور موسیقی سے دور رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں سے بچائے رکھے تاکہ ہم قرآن کے ساتھ رغبت اور اس کے ساتھ محبت کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.